الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت قاضی الحاجات ہے، ہماری تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں اور وہ بندے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس میں ہمارے لیے ایک ترغیب بھی ہے کہ جب اللہ علیم بذات الصدور ہمارے لیے موجود ہے تو پھر ہمیں کسی اور طرف نظر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے جمعہ کے بیان میں دو واقعات آپ کو سناؤں گا۔ ایک کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق مدینہ منورہ سے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گرمیوں کی ایک دوپہر میں باہر نکلا تو میں نے ایک اپاہج نوجوان کو دیکھا جو گھسٹتا ہوا چل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا اسی کا بندہ ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں اسی کی طرف سے آیا ہوں۔ بھئی جا کہاں رہے ہو؟ اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگا وہی میرے ساتھ ہے۔ اب یہ عجیب دو معنی سی باتیں تھیں جو میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان اللہ کی محبت میں گرفتار ہے اور یہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی کیوں نہ چل پڑوں، تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی مجھے اپنا رفیق سفر بنا لو اور چل دو۔ ہم سفر کرتے رہے۔ جب میقات پر پہنچے تو ہم نے احرام باندھا۔ کہتے ہیں احرام باندھ کے میں نے تو لبیک اللہم لبیک اونچا پڑھنی شروع کر دی۔ وہ اونچا نہیں پڑھتا تھا اور اس کے اوپر ایک خوف تھا۔ میں نے پوچھا ہے نوجوان تم تسبیح کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس نے رو کے جواب دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں لبیک تو ہوں اور جواب آ جائے لا لبیک لا سعدیک، تیری لبیک کوئی قبول نہیں، تو مجھے اس کا ڈر ہے، اس لیے میں اونچا نہیں پڑھ رہا۔ خیر ہم نے حج کیا۔ حج کے بعد ہم نے شیطان کو کنکریاں ماری۔ اس کے بعد قربانی کرنے کا وقت تھا تو وہ نوجوان دعا مانگنے لگا، یا اللہ یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ذی حیثیت ہیں، یہ جائیں گے اور قربانی کا جانور قربان کریں گے۔ میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو ان کپڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ اے اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں تو میری جان کا نذرانہ قبول کر۔ اس نے یہ بات کہی، کلمہ پڑھا اور اس کی وفات ہو گئی۔ ایسے بندے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں جو اللہ سے اتنا ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جو تھا مکہ مکرمہ سے متعلق۔ ایک دوسرا واقعہ جو مدینہ طیبہ سے متعلق ہے وہ ایک ہندو نوجوان کا واقعہ ہے۔
اس نے MA انگلش کیا پارٹیشن سے پہلے. فیملی ساری ہندو تھی، وہ اکیلا مسلمان ہو گیا کیونکہ اس نے نبی اسلام کی سیرت پر کتاب پڑھی تھی. کتاب پڑھنے کی وجہ سے اس کو نبی اسلام سے محبت ہو گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے سارے رشتے دار یہاں سے انڈیا چلے گئے. اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں یہی رہوں گا. وہ اکیلا بیوی بچوں سمیت یہیں پاکستان رہ گیا. پھر اس نے سوچا کہ میں اپنے لیے کوئی جاب تلاش کروں. تو وزارت حج میں کچھ اسامیاں نکلی جہاں اس نے اپلائی کر دیا. انٹرویو میں جب لوگوں نے اسے انٹرویو لیا تو اس نے بتایا کہ میں نے نبی اسلام کی سیرت پر کتاب پڑھی تھی، مجھے ان سے محبت ہو گئی اور اس محبت کی وجہ سے میں پاکستان رہ گیا، باقی سب چلے گئے اور میں اب چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اپنی زندگی گزاروں. انہوں نے اس کو جاب دے دی. اس کا نام تھا نور محمد. اب یہ نور محمد جہاں بیٹھتا نبی اسلام کا چلتا، جس سے بات کرتا نبی اسلام کی بات، ہر وقت نبی اسلام کی بات اس کی زبان پہ رہتی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے یہ تو عاشق صادق ہے اور نبی اسلام کی محبت میں گرفتار. اس کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے وزارت حج والوں نے اس کو مدینہ بھیج دیا. وہاں پر پاکستان ہاؤس ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ ملک کے بڑے آفیسر لوگ جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ وہاں کا ڈائریکٹر بن گیا. اب نور محمد کے تو مزے ہو گئے. 5 وقت مسجد نبی میں نماز پڑھتا اور پھر مسجد نبی کے قرب میں اپنا وقت گزارتا تھا. اس کی عادت تھی کہ یہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا. کچھ سال اس طرح اس کے گزرے. بھٹو دور تھا، ایک وزیر تھا، وہاں چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ رینک میں تو آفیسر ہے اور دیکھنے میں ملا لگتا ہے، کپڑے بھی ڈھیلے ڈھالے پہنے ہوئے ہیں، آثار قدیمہ نظر آتا ہے. تو اس نے آ کے بھٹو صاحب سے شکایت کی کہ جی آپ نے کس بندے کو وہاں بھیج دیا ہے؟ اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں کسی سے ملنا کیا ہوتا ہے، بات کرنی کیا ہوتی ہے. چنانچہ بھٹو صاحب نے آرڈر دے دیے کہ اس بندے کو واپس بلا لیا جائے. اب نور محمد کو واپس بلا لیا گیا، مگر نور محمد کو یہاں پر چین نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا. وہ ہر وقت روتا اور نبی اسلام کو یاد کرتا تھا. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں خود جا کے بھٹو صاحب سے ملوں. ہر بندے کے لیے وزیر اعظم کو جا کر ملنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ وزارت حج میں کام کرتا تھا لوگ اسے پہچانتے تھے. یہ درخواست لے کے چلا گیا. بھٹو صاحب کا جو خادم تھا اس نے کمرے سے باہر نکل کے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا مجھے 2 منٹ مل جائیں، میں نے بھٹو صاحب سے بات کرنی ہے. اس نے کہا کہ بھٹو صاحب کا کالے انگریز کی طرح ہیں، ٹائم کے بڑے پابند ہیں اور وہ ٹائم کے بغیر کسی سے بات ہی نہیں کرتے. اتنے میں کشمیر کے صدر جو تھے، آزاد کشمیر کے سردار عبدالقیوم ان کا نام تھا، وہ بھٹو صاحب کو ملنے آ گئے. انہوں نے میٹنگ کا ٹائم لیا ہوا تھا آدھا گھنٹہ. انہوں نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ نور محمد یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے بھٹو صاحب سے ملنا ہے. اس نے کہا اچھا، میں نے آدھا گھنٹہ ان سے لیا ہوا ہے میٹنگ کا، میں آدھے گھنٹے میں سے آدھا وقت آپ کو دے دیتا ہوں، آپ بھی بات کر لینا، میں اپنی بات مختصر کر لوں گا. سردار عبدالقیوم اندر گئے. انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا کہ سر مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم ملا تھا، لیکن میں اپنا آدھا ٹائم ایک بندے کو دیتا ہوں، وہ بڑا عاشق ہے نبی اسلام کا اور رو رہا ہے بیٹھا ہوا، آپ اس کی بات سن لیجیے. بھٹو نے نور محمد کو بلا لیا.
نور محمد گیا تو اس نے جا کے انگریزی میں بات کی، کیونکہ اس نے ایسے انگلش کیا ہوا تھا تو انگریزی تو اس کو خوب آتی تھی۔ اس سے بتایا کہ میں ہندو فیملی کا بندہ ہوں، نبی اسلام کی سیرت پر کتاب پڑھ کے میں مسلمان بنا اور میں نے یہی رہنا پسند کیا۔ اب مجھے بلا کسی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا ہے، تو میری فریاد ہے کہ آپ مجھے دوبارہ وہاں بھیجیں۔ وزیر اعظم کے دل پر اس کا اثر ہوا، چنانچہ اس نے آرڈر کر دیا اس کو دوبارہ مدینہ طیبہ میں جاب دے دی جائے۔ نور محمد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ دوبارہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ اب اس کا یہی کام تھا، 5 وقت مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا اور دعائیں کرنا۔ کئی سال پھر گزر گئے۔ اب اس کے اوپر ایک اور ابتلا آئی۔ وہ ابتلا یہ تھی کہ ایک کوئی بڑے آفیسر تھے، وہ آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا تو ان دنیا دار آفیسروں کو مولوی کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ ہے جو ڈائریکٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو اس نے واپس جا کے بھٹو کو شکایت کی کہ جی آپ نے جو بندہ وہاں بٹھایا ہوا ہے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی بات کرنے میں، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، آپ اس پر ایکشن لیں۔ چنانچہ اس کی شکایت پر نور محمد کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کو آرڈر ملے کہ تم فلاں تاریخ تک سعودی عرب چھوڑ کے واپس اپنے ملک میں آؤ۔ اب نور محمد بہت پریشان تھا کہ میں تم کو کیا کروں، نمازیں پڑھتا دعائیں مانگتا، نمازیں پڑھتا دعائیں مانگتا۔ آخری دن جب باقی تھا تو نور محمد کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی کہانی نبی اسلام کو تو پیش کروں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ ایک رکا لکھا نبی اسلام کے نام کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک عاشق کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام، اور میرے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی ہے اور مجھے واپس بلا لیا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی کا باقی حصہ یہیں پہ گزاروں۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے شفاعت کر دیجیے کہ اللہ مجھے مدینہ کے لیے قبول کرے۔ اب یہ رکا اس نے دینا تھا۔ اس زمانے میں یہ سختی نہیں تھی، لوگ جالیوں کے قریب چلے جاتے تھے اور ایک دو پولیس والے ہوتے تھے، زیادہ ہوتے بھی نہیں تھے۔ چنانچہ نور محمد کو وہاں جانے کا موقع ملا، اس نے وہ رکا جالیوں کے اندر ڈال دیا۔ وہاں کا دستور ہے کہ جالیوں کے اندر جب صفائی ہوتی ہے تو جو خاک ملتی ہے یا کوئی چیز وہاں ملتی ہے اس کو جو خادم ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے جو مسجد نبوی کا، اس کے حوالے کرتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یہ قانون بنا ہوا ہے وہاں۔ چنانچہ خادم نے اندر کی صفائی کی تو اسے ایک رکا ملا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ جب اس نے پڑھا تو وہ حیران ہونے لگا کہ دیکھو کیسے کیسے پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس بندے نے نبی علیہ السلام کو رکا لکھا اور اپنی اس کی داستان سنائی، اس نے جیب میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں اس کی میٹنگ کی بادشاہ کے ساتھ۔ جب رات کو بادشاہ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا سناؤ مسجد نبوی کا کیا حال ہے، حاجی لوگ کیسے ہیں؟ ڈائریکٹر حج نے کہا کہ جی آتے ہیں اپنے اپنے شوق جذبے کے ساتھ، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کے آ رہے ہیں، ایسے عشق میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نے رکا نکال کے بادشاہ کو دکھا دیا۔ اب بادشاہ نے جب رکا پڑھا تو بادشاہ نے اس وقت بھٹو صاحب کو خط لکھوایا کہ اس بندے کو آپ ڈھونڈیں اور اس کو فوراً سعودی عرب واپس بھیجیں۔ اب جب وزیر اعظم کو سعودی بادشاہ کا خط آیا کہ اس بندے کو ڈھونڈ کے واپس کریں تو اس کو تو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ ڈھونڈا گیا اور نور محمد کو کہا گیا کہ تم واپس مدینہ چلے جاؤ۔
نور محمد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ پھر مدینہ آ گیا۔ پھر اس کا یہی کام تھا، 5 وقت مسجد نبی میں نمازیں پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا اور دعائیں کرنا۔ کئی سال اللہ نے پھر اس کو مدینہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ نور محمد کو اس کی بوڑھی والدہ کا خط ملا کہ بیٹا اتنے عرصے سے تم نے عید ہمارے ساتھ نہیں کی، اس دفعہ رمضان میں عید ہمارے ساتھ کرو اور واپس آ جاؤ۔ اب چونکہ والدہ کا حکم تھا تو نور محمد نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں رمضان پاکستان میں گزاروں گا اور عید کے بعد واپس جاؤں گا۔ ابھی رمضان کے کچھ دن گزرے تھے، اس کا ایک دوست تھا جو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا دوست تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، یہ پہلے پہنچتا تو اس کی جگہ رکھتا تھا، وہ پہنچتا تو اس کے لیے جگہ رکھ دیتا تھا۔ اس نے فون کیا کہ مجھے خالد نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو گئی ہے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نور محمد کو جلدی واپس آئے۔ نور محمد نے اپنی والدہ کو کہا کہ جی اس طرح میرے دوست نے مجھے پیغام دیا ہے اور مجھے واپس جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر آقا نے یاد فرمایا ہے تو میں قربان، تم واپس چلے جاؤ، عید وہیں جا کے کرو۔ اب نور محمد چاہتا تھا کہ وہ واپس آئے مگر فلائٹیں نہیں تھیں۔ یہ جو آخری دن ہوتے ہیں نا اعتکاف کے، ان میں فلائٹیں بہت زیادہ پیک ہوتی ہیں، ایک سیٹ بھی خالی نہیں ہوتی۔ اب نور محمد بھی آئیے کے دفتر میں گیا، جس کے پاس جاتا جی کہ مجھے سعودی عرب جانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابا حج کے بعد کی بات کرو، حج سے پہلے تو ٹائم ہے ہی نہیں، سیٹ ہی نہیں ہے۔ ایک نے، 2 نے، 3 نے، سب نے انکار کر دیا۔ اب نور محمد پریشان تھا، کروں تو کیا کروں۔ ایک نوجوان اسے نظر آیا تو نور محمد اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ بیٹا تم مجھے ایک سیٹ دے دو، میں تمہیں خاص انعام دوں گا۔ اس نوجوان نے پوچھا کیا انعام دیں گے؟ اس نے کہا انعام یہ دوں گا کہ میں نبی اسلام کے روضے پہ جا کے تمہارے سلام دوں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ نوجوان خوش ہو گیا، اس نے فوراً فون کیا تو جو مینیجر تھا اس نے اس کو کہا کہ کراچی جہاں مرکزی دفتر ہے وہاں سے پتہ کرو کہ کوئی ایک آدھ سیٹ کہیں کسی مقصد کے لیے خالی رکھی گئی ہے یا نہیں۔ ہر جہاز میں 1-2 سیٹیں حکومتی مقصد کے لیے رکھی جاتی ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے کسی بندے کو بھیجنا پڑتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک سیٹ خالی تھی تو نوجوان نے اس کی ٹکٹ بنا کے دے دی۔ اب نور محمد سوار ہوا اور واپس پہنچا، 3 دن وہاں رہا۔ تیسرے دن نور محمد کو کی موت آ گئی، مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں اس کی وفات ہوئی، وہیں پر اس کا جنازہ پڑھایا گیا اور جنت بقیع میں اس کو دفن کیا گیا۔ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو اس کو یوں صلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مکتوبات امام ربانی میں شعر لکھا ہے، عشق معشوقان ہاں است و ستیر۔ جو معشوقوں کا عشق ہوتا ہے نا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کسی کو۔ محبوب جو محبت کرتے ہیں نا وہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ عشق عاشق ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ عاشق جو ہے وہ عشق کرتا ہے تو آہیں بھرتا ہے، روتا ہے، باتیں کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کسی کا عشق ہے۔ مگر معشوقوں کی ترتیب کچھ اور ہوتی ہے۔ عشق معشوقان ہاں است و صدیق، عشق عاشق بعد و صد قبل و نفیر۔ عشق عاشقاں بدن لاغر کند، جو عاشقوں کا عشق ہوتا ہے وہ بدن کو کمزور کر دیتا ہے۔ عاشق جو اللہ سے محبت کرتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔
عشق معشوقہ بدل فرما کنت، اور معشوق جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو عاشق موٹا تازہ ہو جاتا ہے کیونکہ محبوب اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے تاکہ زندگی کے جو چند دن باقی ہیں ہم اللہ کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ نبی اسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جس سے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ میں ان کی بھی محبت کرتا ہوں، وحب عمل یبلغنا الی حبک، اور جو عمل آپ کے محبت کے قریب کرتے ہیں میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ تو نبی اسلام نے یہ تین محبتیں مانگی، ہم بھی آج دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تینوں محبتیں عطا فرمائے اور ہم اللہ کی محبت میں ڈوب کر زندگی کے باقی کچھ دن گزار لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھتے جائیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ یہ مراقبہ تمام اعمال کا لب لباب اور نچوڑ ہے، اور طریقہ بہت آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوگا، آپ خود محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔